الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے متعلق بات عرض کرنا ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث پاک ہے، ابو سعید بن معلّہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ میں نماز ادا کرتا رہا، نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں نماز ادا کر رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائیں تو اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے ان کی پکار کی طرف آ جاؤ، ان کی آواز کی طرف آ جاؤ۔ تو ابو سعید کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مجھ سے ایک بات کہی کہ کیا میں تم کو قرآن پاک کی بہترین صورت، افضل والا صورت نہ بتاؤں؟ عرض کیا ہاں بتائیں جی۔ فرمایا کہ مسجد سے باہر نکلنے تک میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے چل رہے ہیں، جب باہر کے دروازے کے قریب پہنچے تو ابو سعید بن معلّہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ بہترین سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ مکمل سورت ہے۔ صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں اور نسائی شریف میں، اسی طرح ابن ماجہ میں یہ اسی طرح حدیث پاک آئی ہے۔ اور واقدی نے بھی یہ واقعہ ابی بن کعب کا لکھا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو آواز دی اور ابی بن کعب سے آپ نے یہ فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایسی صورت نہ بتاؤں جو قرآن پاک کی افضل ترین صورت ہے؟ تو ان کو پھر یہی بتایا۔ مسند احمد میں ایک حدیث پاک ہے کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے نبی نے آواز دی، میں تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ بھی لیٹ کے ہوئے ہیں؟ بتایا گیا کہ میں نماز میں تھا۔ فرمایا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اسی وقت حاضر ہو جاؤ؟ اس نے معذرت کی کہ غلطی ہوئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب، میں آپ کو قرآن پاک کی ایک افضل ترین صورت بتاؤں گا، اور وہ تورات، انجیل، زبور، حتیٰ کہ اس جیسی کوئی صورت قرآن پاک میں بھی نہیں ہے۔ بتائیں جی۔ فرمایا کہ مسجد سے باہر نکلنے کے وقت، نکلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر پہنچنے لگے تو ابی بن کعب نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کا مقام اللہ نے بہت قرآن پاک میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اس جیسی صورت نہ انجیل میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن پاک میں ہے۔ مسلم اور نسائی شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اوپر سے ایسے جیسے دھماکے کی آواز آتی ہے، آسمان کی طرف سے آواز آئی، جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا
فرمایا کرو آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے میں سے ایک فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور اس فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ کا اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات یہ دوسری ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات اس فرشتے کے مطابق، کہنے کے مطابق، یہ دو نور ہیں جو اللہ کی ذات نے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ پھر ایک مسند بازار میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت جو شخص سونے سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور قل هو اللہ احد یہ مکمل صورتیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس شخص کو تمام قسم کے خوف سے بے پرواہ کر دیتے ہیں، کسی چیز کا خوف نہیں رہتا ہے الا الموت، سوائے موت کے، وہ ہر چیز سے امن میں ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔